استغفر اللہ کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں، کثرت سے استغفر اللہ. اور استغفر اللہ صرف یہ نہیں کہ گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، لاتعداد فوائد ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اسی کا فائدہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا اولاد میں برکت کے لیے بھی استغفار ہے. اگر بارش کی برسات نہیں ہو رہی تو بارش کے لیے بھی استغفار ہے، دولت کے لیے بھی استغفار ہے. استغفار تو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. یہ تو ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ جل وعلا کے اسم میں، اسم ذات میں برکت ہے. حضرت ابوبکر شبلی علیہ رحمہ کے دور کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ابو علی سینا ان کی محفل میں بیٹھا ہے اور ابوبکر شبلی رحمہ اللہ کے کلام پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام مؤثر ہے، اس میں اثر ہے. اللہ جل وعلا کے اسم میں، اسم ذات میں برکت ہے، اس میں اثر ہے. اور ابوبکر شبلی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام میں اثر ہے. آپ جانتے ہیں کہ فلسفی جو ہیں وہ 4 شکلوں سے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں شکل خارجی ایک ہے، شکل لفظی ہے، کتابی ہے، ذہنی ہے. تو ان کے نزدیک تو شکل خارجی مؤثر ہوتی ہے لیکن شکل ذہنی وہ مؤثر نہیں ہوتی، شکل کتابی، شکل لفظی مؤثر نہیں ہوتی. تو ابو علی سینا نے کہا کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ مؤثر ہے، اللہ مؤثر حقیقی ہے، ہم اللہ کی تاثیر کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات میں اثر ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ کاغذ ہے نا، اب اس میں میں نے اگر آگ لکھا ہوا ہے، آگ لکھتا ہوں تو فلاسفرز کہیں گے اگر کتابی آگ مؤثر ہوتی تو کتابی آگ اس کاغذ کو جلا دیتی. آپ آگ کے بارے میں سوچتے تو آپ کا ذہن جل جاتا، آگ کا تلفظ کرتے تو آپ کی زبان جل جاتی. فلسفیوں کے نزدیک کتابی، ذہنی اور لفظی یہ مؤثر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے، وہی حقیقی ہوتی ہے. تو ابو علی سینا نے ابوبکر شبلی سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے. ہم اللہ کو مؤثر مانتے ہیں، ذات کو مؤثر مانتے ہیں، لیکن ان تینوں کو ہم مؤثر نہیں مانتے. ابوبکر شبلی رحمہ اللہ اللہ والے تھے. انہوں نے کہا تو گدھا ہے، تب تجھے کون سمجھائے، تو گدھا ہے. جب گدھا کہا نا تو اس کا چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں آ گیا. تو ابوبکر شبلی رحمہ نے فرمایا دیکھتا نہیں ہے اگر گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام دلوں کا زنگ دور کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کا نام دلوں کا زنگ دور کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ برکت کا جو کانسیپٹ ہے نا ہم اس کو مانتے ہیں. میں نے جو شروع میں کہا تھا نا آپ کو، ڈپریشن کے مرض میں جو لوگ مبتلا ہیں، اس ابتلا کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ رات کو جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مناظرہ ہوا، ایک ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہو رہی تھی ایک بندے کے ساتھ، اور وہ برکت کے کنسیپٹ کو نہیں مانگتا تھا. وہ کہتا تھا برکت کچھ بھی نہیں ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کے وجود کا منکر تھا. آپ نے فرمایا برکت کچھ نہیں ہے. کہا کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو نے کتے دیکھے ہیں؟ کہا دیکھے ہیں. کہا بکریاں دیکھی ہیں؟ کہا دیکھی ہیں. کہا بتا بکریاں زیادہ ہوتی ہیں کتے زیادہ ہوتے ہیں؟ کہا بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں. کہا بتا بکریاں زیادہ بچوں کو جنم دیتی ہیں یا کتے؟ کہا کتے. کہا بکریاں تو ذبح بھی ہوتی ہیں، کتے ذبح بھی نہیں ہوتے، لیکن کتے پھر بھی کم ہیں، بکریاں پھر بھی زیادہ ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہی تو برکت ہے. کہا یہی تو برکت ہے. کہا برکت کیسے ہے؟ برکت کیسے ہے؟ برکت کیسے پیدا ہوئی؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا جب رات ہوتی ہے نا تو بکریاں جلدی سو جاتی ہیں، صبح جلدی جاگتی ہیں. کتے رات کو بھونکتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت آتا ہے کتے سو جاتے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں. بکریاں اس وقت جاگتی ہیں. صبح کے وقت جاگا کرو، اللہ برکت دے گا. بکریوں میں برکت اس لیے ہے. تو ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ یاد رکھیں، اور یہ مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار رات کو نیند نہیں آتی. ایک دن یہ تجربہ کر لیں، صبح ایک دن نہ سوئیں، سوئمنگ چلے جائیں، جم چلے جائیں، کوئی اور کام کر لیں. ایک دن اپنے آپ کو مجبور کر کے جاگتے رہیں، دوسرے دن دیکھیں کیسے نیند آ جاتی ہے. مسئلہ ہی نہیں ہے، پرابلم ہی نہیں ہے، ایک دن کا عمل ہے. کلمات کی برکت کے حوالے سے مجھے یہ نقطہ ذہن میں آیا، استغفار پڑھا کریں، کثرت سے استغفار پڑھا کریں. میں نے کہا تھا نا کہ استغفار آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا. جو دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد میں جاتے ہیں، سفر پر ہیں، شدید سردی ہے، سخت سردی ہے. سردی کی راتوں میں ایک مسجد میں جاتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ آج کی رات اسی مسجد میں گزاروں گا، سو جاؤں گا. تو ایک بابا آتا ہے، مسجد میں ہوتے ہیں نا کمیٹی والے، بڑے جلالی قسم کے ہوتے ہیں. تو بابا نے آیا، اس نے کہا اٹھو بابا جی. اب اس دور میں کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ پتا ہوتا کہ یہ احمد بن حنبل آئے ہوئے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں.
تو اسے پتہ نہیں تھا احمد بن حنبل ہے. اس نے کہا بابا جی نکلو. اب یہ بزرگ شخصیت ہیں, تھکے ہوئے ہیں, شدید سردی ہے, تو وہ مجبور کر کے نکال دیتے, کہتے گٹری اٹھا کے باہر پھینکوں گا, آپ باہر چلے جاتے ہیں. جب باہر جاتے ہیں تو مسجد سے نکل کے بائیں جانب دیکھتے ہیں کہ ایک نان بھائی کی ایک دکان ہے, وہ تنور پر روٹیاں پکا رہا ہے, اور جب وہ پیڑے لگاتا ہے تنور میں تو کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, روٹی لگاتا ہے, روٹی نکالتا ہے, رکھتا ہے, استغفر اللہ. تو آپ فرماتے ہیں مجھے سخت سردی لگی ہوئی ہے, یہاں آگ ہے یہاں پر, اگر تو اجازت دے تو یہاں آج رات گزار لوں, آج رات یہاں پر سو جاؤں. اس نے کہا بابا جی سو جاؤ, آپ آرام کریں. تو آپ دیکھتے رہیں, اسے بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وہ استغفار پڑھ رہا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. اس نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو, بار بار آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے یہ تیری استغفار پڑھنے کی ادا بڑی پسند آئی, تو بار بار استغفار پڑھ رہا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس نے کہا کہ بڑے میاں کیا بات کرتے ہیں, اسی کی تو بہاریں ہیں, اسی کی تو برکتیں ہیں. کہا کیا برکتیں؟ کہا جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے میں مستجاب الدعوات ہو چکا ہوں, جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرماتا ہے, کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. فرمایا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ تو مستجاب الدعوات ہو چکا ہے, تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, یعنی یہ تو بہت ولایت کا دعویٰ ہے نا. کہا بس اسی استغفار کی برکتیں ہیں. آپ نے فرمایا تو آج کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا آج اصل میں میری یہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, میری ساری دعائیں قبول ہو چکی ہیں, بس ایک تمنا, ایک خواہش, ایک آرزو ہے, ایک محدث ہے, فقیہ ہے, اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, آج اس کی زیارت کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. کہا کون ہے وہ؟ کہا جانتے نہیں, احمد بن حنبل, بڑا محدث ہے, بڑا فقیہ ہے, آج اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. کہا پھر تیری دعا رنگ لائی ہے, دیکھتا نہیں آج احمد بن حنبل تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے. کسی بوڑھے شخص کو مسجد سے کون نکالتا ہے؟ وہ جو نکالنے والا تھا نا وہ خود نہیں نکال رہا تھا, یہ اس کی استغفار کی مقناطیسی کشش تھی, میگنیٹک فورس آف اٹریکشن تھی جو امام احمد بن حنبل کو سامنے لا رہی تھی, کیونکہ وہ دعا مستجاب الدعویٰ ہو چکا تھا. تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہو. استغفار کی برکت ہے یہ, اس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کثرت کی برکت ہے. یہ پڑھتے رہا کریں. یہ پوائنٹ نمبر کیا تھا؟ پوائنٹ نمبر 4 تھا. اور پھر یہ ذکر اللہ ہے, اس پر پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ذکر اللہ قلوب کو اطمینان دیتا ہے. اور 5واں پوائنٹ یہ ہے, ہمارے علماء کہتے ہیں شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی. Talk about the physical description of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Study the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Study the narration of Ma'bad. Study the narrations of Sayyidatuna Halima. Study the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And don't only study that yourself. Teach your children. Talk about the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our ulama say that a lot of people, they are distressed. They are suffering from anxiety and depression. Why? Because no one loves them. They say that if you want to become the beloved of people, then talk about the beauty of the beloved of Allah. Talk about the beauty of the beloved of Allah. The more you talk about the beauty of the beloved of Allah, the more the creation of Allah will fall in love with you. اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے ترانے ادا کریں, دنیا آپ سے پیار کرے گی, ڈپریشن ختم ہو جائے گا. یہ پوائنٹ نمبر 5 تھا. These are the 5 necessary points for all of us to work on. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کو بانٹا کس طرح. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو بھی پڑھیں. ایک عورت تھی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں, وہ ذہنی مرض میں مبتلا تھی, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, بڑی باتوں بہت زیادہ باتیں کرتی تھی, بڑی لایانی قسم کی بے مقصد قسم کی باتیں کرتی تھی, ذہنی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمز تھی, تو بہت زیادہ باتیں کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہاں بات نہیں کروں گی, باہر تشریف لائیے. اب دیکھیے عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہیں, سورج حدت دکھا رہا ہے, شدید گرمی, اس گرمی کے موسم میں کڑکتی دھوپ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی باتیں سننے کے لیے باہر تشریف لے جاتے. کوئی صحابی اس سے بات نہ کرتا, وہ اس لیے کہ وہ اس قدر باتیں کیا کرتی تھی کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑتی تھی, کیونکہ ڈپریشن کی مرض میں مبتلا تھی, ذہنی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمز تھی, بہت زیادہ باتیں نہیں ہو رہی تھی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
باہر تشریف لاتے ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کر رہی ہے اور ساعتیں بیت جاتی ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں اور بے مقصد قسم کی باتیں، غیر معقول باتیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اور کون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج کا شیخ، آج کا پیر، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھائی ہمارے پیر سب بڑے مصروف ہیں، ہمارے شیخ سب بڑے مصروف ہیں، فلاں شخص بہت بڑا کاروباری بندہ ہے یار، فلاں وزیر ہے، منسٹر ہے، بہت مصروف ہے، اس کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پوری دنیا میں دین اسلام کا پیغام عام کرنا ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے زیادہ مصروف کون ہے؟ ایسے اصول، ایسے ضوابط، ایسے قوانین دیے جن سے آج ہم جب امریکہ میں بھی جاتے ہیں تو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس، وہاں کے انگریز بھی دیکھ کے گئے ہیں کہ مقاصد الشریعہ سے انہوں نے لیا ہے، دین کے مقاصد سے ایسے اصول، ایسے ضوابط عطا فرمائے۔ جنوبی فلسطین کیا، جنوبی عراق کیا، جزیرہ نمائے عرب، ہر طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے عرصے میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مملکت کو قائم کیا۔ اس قدر مصروف شخصیت، ازواج مطہرات کو بھی ٹائم دینا ہے، صحابہ کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں، غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں، ان کے اعتراضات کے جواب دینے ہیں، لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی باتیں سن رہے ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں، اور پھر جب اپنی بڑاس نکال کے بالکل اپنی باتیں کہہ کے تھک کے جب وہاں سے جاتی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں اس کا کلام کیوں نہ سنوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ نادان عورت ہے، بے مقصد اور لایانی قسم کی باتیں کرتی ہے، اس کے کلام میں کوئی فائدہ نہیں۔ آقا آپ کو تو کار نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت اس نے آپ کا ضائع کیا۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو وہ جائے گی کہاں؟ وہ کہاں جائے گی؟ اس کی کون سنے گا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کوالٹی ٹائم دیں۔ جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے نا لوگ، ان کو ٹائم دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، بار بار ذرا ایک خاتون، ایک اندھی عورت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ کی گلی سے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کے گرتی ہے اور دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور پھر اس کو اٹھاتے ہیں، گھر تک پہنچاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہر روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ اور یہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت جو نابینا عورت تھی مدینہ منورہ میں رہتی ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اور ایک شخص اس عورت کے گھر میں آتا ہے، ہر روز اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کے گھر کو صاف کرتا ہے اور پانی بھرتا ہے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پرانے زمانے میں جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے نا، وہ واش روم بھی اپنے کمرے میں استعمال کرتے تھے۔ رات کے وقت ان کے غلام آتے، نوکر آتے تو ان کا پیشاب اور پخانہ وغیرہ نکال کے باہر جا کر پھینکایا کرتے تھے۔ یہ خاتون نابینا عورت ہے اور ایک فرد اس کے گھر میں آتا ہے، ہر روز آتا ہے اور اپنے علاقے کا امیر کبیر شخص ہے اور اس کی ایسے خدمت کرتا ہے کہ اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کے کمرے کی صفائی کرتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، پانی بھرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی واش روم کو بھی اس طریقے سے صاف کرتا ہے، ہر روز صفائی کر کے جاتا ہے۔ ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نابینا خاتون کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر ہوں، عمر بن خطاب ہوں۔ آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تیرا کوئی مددگار نہیں، تیری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میں چاہتا ہوں میں تیری مدد کروں، میں چاہتا ہوں تیرے گھر کا کام میں کیا کروں۔ اس نے کہا ضرورت ہی نہیں، ایک بندہ آتا ہے ہر روز آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے، میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے وہ بھی آتا ہوگا لیکن میں بھی مدد کروں گا، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی حاصل ہو، نیکی کا کام ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، ایک عرصے سے شخص آ رہا ہے، وہ آ کے میری گھر صاف کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پانی بھرتا ہے، گھر کو صاف کرتا ہے، کھانا لاتا ہے، اس قدر خدمت کرتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو دو مددگار ہوں گے تو
کیا فرق پڑے گا؟ بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ کہا تم میں اور اس میں فرق یہی ہے نا کہ وہ جب سے آتا ہے، جب سے آ رہا ہے، میں نے نام پوچھا وہ کبھی نام بتاتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نام میں کیا رکھا ہے، کام تو ٹھیک کر دیتا ہوں نا، مدد تو کرتا ہوں نا، گھر تو ٹھیک صاف کرتا ہوں نا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی میں بھی دیکھوں وہ ہے کون۔ کہا کہ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، دیکھتا ہوں کہ فجر کے وقت ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب اوڑھے مسجد نبی شریف سے باہر آتا ہے اور پاؤں اس کے ننگے ہیں، جوتے نہیں پہنے ہوئے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تعاقب کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسی اندھی بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا چہرہ تو دکھا، بتا تو ہے کون، اپنا نقاب تو اٹھا۔ کہا میں قریب گیا، نقاب اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق اکبر ننگے پاؤں ہیں، جوتے نہیں پہنے ہوئے۔ میں نے کہا صدیق اکبر جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے جوتوں کی آہٹ تک نہ پہنچے، یہ راز ہے، میں چاہتا ہوں یہ راز میرے اور میرے رب کے مابین رہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ ہے صدیق اکبر کب سے اس کی مدد کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ کتنا وقت گزر گیا، بس یہ دعا کرو کہ اللہ اس خدمت کو قبول کر لے۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں کبھی کبھی جو حاجت مند ہے نا، بغیر نام لیے، بغیر مسجد میں اعلان کرائے، بغیر نیوز پیپر میں تصویر چھپوائے، کسی کی ایسے بھی خدمت کرو کہ جس خدمت کا صرف تمہیں علم ہو، تمہارے رب کو علم ہو، یہ راز تمہارے اور تمہارے رب کے مابین ہو۔ دیکھو اللہ جل وعلا تمہیں پھر کیسے خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ سبق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، یہ تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں، اور خوشیاں بانٹنے کا یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو سکھایا ہے۔ میں کہتا ہوں نا یہ نوازشیں، یہ عنایتیں ہمیں دو جہاں سے چھڑا دیا، ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیموں کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک یتیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ایک نوجوان لڑکا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا میرا ایک باغ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں اس باغ کے ارد گرد ایک دیوار بناؤں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اس کا درخت درمیان میں آ گیا ہے، اگر میں وہ دیوار بناتا ہوں تو اس کا درخت دیوار کے اندر آتا ہے اور دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے کہا ہے یہ درخت مجھے بیچ دو، وہ بیچتا بھی نہیں۔ میں نے پہلے کہا مجھے دے دو، اس نے کہا نہیں دوں گا۔ میں نے کہا بیچ دو، وہ بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے۔ اب وہ یتیم تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پڑوسی کو بلاؤ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا یہ درخت دے دو اس کو۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ غصے میں تھا، بہت ناراض تھا کہ اس بچے نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کیوں کر دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی رقم لے لو، پیسے لے لو، یہ درخت بیچ دو۔ اس نے کہا میں بیچتا بھی نہیں، ویسے بھی نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو کہ یہ درخت تم اس کی قیمت بھی لے لو، اور اس درخت کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے نیچے اگر 100 سال تک ایک سوار اگر سواری کرتا رہے تو اتنی طوالت ہے اس کی، اتنا سایہ ہے اس کا، وہ درخت جنت کا بھی لے لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول نہیں کرتا۔ اب وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں، حضرت سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول موجود ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر یہ درخت میں کسی طریقے سے اس سے خرید کر اس یتیم کو دے دوں تو کیا یہ آپشن میرے لیے بھی اوپن ہے کہ جنت میں مجھے بھی وہ درخت مل جائے گا؟ اگر یہ درخت اس کے پڑوسی سے میں خرید کر اس یتیم کو دے دوں، میں کہتا ہوں یتیم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پیار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اگر یہ کسی طریقہ سے خرید لوں، خرید کر میں اس یتیم کو دے دوں تو کیا یہ آپشن میرے لیے بھی اوپن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہاں تیرے لیے بھی ہے۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس شخص کے پاس جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو مجھے جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں، تو وہی ہے نا جس کے باغ میں 600 کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں، تیرا باغ اتنا مشہور ہے کہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر تیرے باغ کی کھجوریں کھانے کے انتظار میں رہتے ہیں، اور اس باغ کے اندر پھر اتنا بڑا محل تعمیر کیا ہوا ہے، میٹھے پانی کا کنواں ہے، تو اتنا مشہور بندہ ہے، تیرے باغ کے چرچے تو پورے مدینے میں ہیں، پورے شہر میں ہر بندہ تجھے جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو کہ اگر تیرے اس ایک درخت کے عوض میں تمہیں اپنے 600 کھجور کے درختوں کا باغ دے دوں تو یہ سودا قبول ہے؟ یہ سودا قبول ہے؟ وہ حیران ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک درخت اور ادھر اتنا بڑا باغ۔ ابو الدحداح کیا بات کر رہے ہو؟ کیا واقعی یہ سودا کرنا چاہتے ہو؟ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بالکل، وہ میرا پورا باغ تیرا 600 کھجور کے درخت ہیں، اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت محل ہے، اور اس کے گرد ایک بڑی نمایاں دیوار ہے جو مدینہ منورہ میں دور دور سے نظر آتی ہے۔ کہا وہ بھی تجھے دے دوں گا، وہ محل بھی تیرا، وہ ساری کھجوروں کے درخت بھی تیرے، وہ سارا باغ بھی تیرا، کس کے عوض؟ ایک درخت۔ کہا ٹھیک ہے، اور حضور کی گواہی میں یہ سودا ہوتا ہے۔ اب ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے جاتے ہیں، اب ان کی جو زوجہ ہے وہ اس باغ کے اندر ہے، باہر سے آواز دیتے ہیں اپنی زوجہ کو، ہے ام دحداح ذرا باہر آؤ باہر آؤ، میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ اب ام دحداح جانتی ہیں یہ بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، خسارے کا سودا نہیں کرتا، کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا۔ ام دحداح نے کہا ہے وہ دحداح کیسے سودا کیا ہے؟ کہا جنت کے ایک درخت کے عوض میں نے بیچا ہے۔ اب دیکھو میرے دوستوں، اب دیکھو ام دحداح، وہ نیک بخت خاتون، وہ خوش قسمت خاتون، اس کی عظمتوں کو سلام۔ آج آپ سوچیں کہ اگر آپ کی بیوی ہوتی اور آپ اپنے گھر جاتے اور اپنی بیوی سے کہتے ارے سنتی ہو باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ، گھر سے باہر نکلو، یہ گھر اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، وہ کہتی ارے ابھی تو یہ نیا ٹی وی رکھا ہے، ابھی کچھ زیورات رکھے، زیورات تو نکالنے دو، ارے نادان انسان تو نے کیا کیا، گھر ہی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے آواز دی، کہا ایک جنت کے درخت کے عوض۔ ام دحداح نے یہ بات سنی، کہا تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، بہت منافع کا سودا کیا ہے۔ ام دحداح فوراً اپنے بچوں کو پکڑ کے اس گھر سے باہر نکلتی ہے، باغ سے باہر نکلتی ہے، اب ننھے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں بھی ہیں، کھجوریں ان کے ہاتھ سے نکال کے کہتی ہیں اب یہ کھجوریں ہماری نہیں ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایک کھجور اللہ کے راہ میں دیے گئے مال سے میں اپنے جیب میں رکھ لوں، تو لے لے، کہیں اس کی وجہ سے جنت کے درخت میں ہمیں خسارہ نہ ہو، کہیں جنت کے درخت سے محروم نہ ہو جائے۔ ساری کھجوریں لے کر باغ کے اندر رکھ جاتی ہے۔ کہا کہ اس کا ایک ننھا بیٹا تھا، اس کے منہ میں ایک کھجور تھی، منہ سے کھجور نکال کر فوراً باغ میں رکھ دی۔ کہا اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اب ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اب اس پر علماء کے دو قول ہیں، ایک معروف قول کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس باغ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی باغ بھی نہیں تھا، ان کے پاس اور کوئی دولت بھی نہیں تھی، ان کے پاس اور کوئی مال بھی نہیں تھا، لیکن ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ سودا پکا ہے نا، آقا یہ سودا پکا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور حضور خوش ہو کر فرماتے ہیں کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ، کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ، کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ۔ راوی کہتا ہے حضور بار بار پڑھ لے، مسلسل پڑھ لے، مسلسل یہ جملے کہہ رہے ہیں اے ابو الدحداح تیرے لیے جنت میں کتنے درختوں کی، کتنی ٹہنیوں پہ کتنی کھجوریں، مالا مال ہے تو۔ بار بار حضور ارشاد فرما رہے بار بار یہی جملے، اور دو روایات اس میں، دو مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہے، کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا ایک درخت کے عوض ایک درخت کا سودا کیا تھا، اب تو نے 600 درخت دے دیے تو جنت میں 600 درخت تو کم از کم تجھے ملیں گے نا۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ کھجوروں کے کتنے درخت اللہ جل وعلا نے تجھے دے دیے ہیں۔ میرے دوستوں اتنی قربانی دی، ایک یتیم کی خاطر دی، لیکن ان لوگوں کی قربانی کا انداز بھی دیکھیں، ان کی قربانی کا انداز بھی نرالا ہے۔ آج کوئی قربانی دے نا اور اسے جنت کی ضمانت مل جائے، یا کوئی کہے، کوئی شیخ ہی کہہ دے، کوئی اسکالر ہی کہہ دے، کوئی آرگنائزیشن کا ممبر ہی کہہ دے، کوئی تحریک والا ہی کہہ دے اتنا کام کرے نا تو پھر تیرا کام قبول ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے تحریک کے لیے، میں نے دین کے لیے، میں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے، میں نے کنز الہدا کے لیے، میں نے دینی آرگنائزیشن کے لیے، اپنی تحریک کے لیے اتنا بڑا کام کیا، اب یہ کام کافی ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مزاج نہیں تھا۔ ابو الدحداح
الدہداء کے لیے میرے آقا نعرے لگا رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں ارے کتنی کھجور ہے، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں یہ سارے تیرے ہیں، بار بار ارشاد فرما رہے ہیں بھائی جتنے اتنی تسلی مل جائے اور لسان مصطفیٰ سے مل جائے، آقا کی زبان سے مل جائے، اس کی قسمت کس عروج پر ہوگی۔ لیکن پھر یہ وہی ابو الدہداء ہے، اس کے بعد بھی محنت کرتے رہے۔ غزوہ احد میں جب دشمنوں نے حضور پر حملہ کیا، ابو الدہداء اپنے سینے پر ان تیروں کو برداشت کر رہے ہیں اور میرے آقا کے قدموں میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور غزوہ احد کے بعد میرے آقا نے تلاش کیا، کہا میرا ابو الدہداء مجھے دکھاؤ، ارے وہ کھجوروں والا میرے آقا ابو الدہداء کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکرا کے پھر فرماتے ہیں کم من عزق رضاہن لابی الدہداء فی الجنہ، ابو الدہداء جنت میں کھجوریں ہی کھجوریں، کھجوروں کے درخت۔ میرے آقا خوش ہو کے اس کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیسا خوش بخت ہے جس نے حضور کی ذات کے لیے، حضور کی جان کی تحفظ کے لیے اپنی جان دے دی۔ کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی، کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی، نزع کا اور ہو جائے منظر ہنسی، وہ ادھر اپنی زلفیں سمایا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ حضور کی زلفوں کا اسیر، حضور کی زلفوں کو دیکھتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی وائس تو بخش دے، میرے کفن میں گیسو ہے جانا کی بھول رہے۔ تو ان کی زلفوں کو اسیر ہوتے ہیں، وہ نہ اپنا نام مانگتے ہیں، نہ وہ تصویریں، نہ وہ اعلانات کے شوق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ قبول کر لے، آقا قبول کر لے۔ وہ تو اس میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھنے والے کیسے عظیم ہوتے ہیں، پھر انہیں عطا کیا ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت بھی دیکھنے والے ہیں نا، اعلیٰ حضرت بھی اور ادھر گولنے والے بھی دیکھنے والے ہیں۔ کیوں نہ چشتیوں اور رضویوں کا حسین امتزاج پیدا کر کے اس محفل کو ختم کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہا لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تم شد پیدا جاننا، جگراج کو تاج تو ہے سرسو ہے تجھ کو شہ تو سرا جاننا، انفیت شد و سخاک عتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرم پر سنہار رم جم تو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اس نے کہا، یہ کس نے کہا؟ یہ بریلی والے نے کہا۔ میں نے کہا جو ان کو دیکھتا ہے، جو ان کے حسن کو دیکھتا ہے، وہ ان کا عاشق ہوتا ہے، پھر اس کا کلام وہی ہوتا ہے جو دوسرے مجدد کا ہوتا ہے۔ مجددین کے کلام میں کوئی تعارض نہیں، کوئی تناقض نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں۔ یہ تو اغیار ہے نا جن کے دیکھتے نہیں ان کے کلام میں تعارض، کوئی حیاتی کوئی مماتی، لیکن یہ سارے دیکھنے والے ہیں، ہمارے سارے مجددین دیکھنے والے ہیں۔ اور جو بریلویوں اور چشتیوں میں جھگڑا کرانے والا جو شریف طبقہ ہے نا، وہ چاہتا ہے ان میں اختلاف پیدا ہو۔ میں کہتا ہوں اصول میں سارے ایک، نظریات میں سارے ایک، اعتقادات میں سارے ایک، مجمع علیہ مسائل میں سارے ایک، فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ سب کا ایک ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ان کو دیکھ کر بنتا ہے۔ ہم دیکھنے والے ہیں، ہم فقط کتابیں پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ہندو کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بھر کو بٹھا کے پیش نظر چہروں کی تلاوت ہوتی ہے۔ وہ تو ان کے حسن کو دیکھتے ہیں۔ تو بریلی والے نے دیکھا، دیکھ کے کیا کہا لوگوں دیکھیے اب کلام میں ہم آہنگی کیسی ہے، نظریات تیور دیکھیں، انداز ایک جیسے صنعتیں تو جاوید القادری صاحب جانتے ہیں، ہمیں بتائیں گے۔ کہا لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تم شد پیدا جاننا، جب راج کو تاج تو ہے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جاننا، انفیت شد و سخاک عتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرم پر سنہارے رم جم دو بوند ادھر گرا جانا، لقب بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما ذوالف ابر اجل۔ یہ کس نے کہا؟ یہ بریلی والے نے کہا۔ اور گولڑے والے نے کیا کہا؟ بریلی والے نے کیا کہا؟ کہا لقب بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما ذوالف ابر اجل، مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لات نورانی، کالی ذوالف اک مستانی مخمور اکھی مدبری۔
مخلوق اکھیل مدبریاں. پھر بریلے والے نے کہا القلب شجن والہم شجن، القلب شجن والہم شجن، دل زار چنا جہاں زیر چنو، القلب شجن والہم شجن، دل زار چنا جہاں زیر چنو. اج سکھ مٹران دی ادھیری ہے کیوں دلڑی اداس کنیری ہے، نور نور وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیا کیوں جڑیا. بریلی والے نے کہا القلب شجن والہم شجن، دل زار چنا جاں زیر چنو. اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گندھیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیا کیوں جڑیا. پھر بریلی والے نے کہا بس خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خامے نوائے رضا. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، بس خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. کتے میرے علی کتے تیری ثنا، گستاخ کیا کتے جا لڑی. کسی نے کہا کسی نے کہا بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کلام میں اس قدر ہم آہنگی ہو نہ ہو. گولڑے والی نے بریلی والے کی نقل کی ہوگی، شرارتی طبقہ ہوتا ہے. کہا گولڑے والے نے بریلی والے کی نقل کی ہوگی. دوسری جانب سے آواز ہے نہیں، بریلی والے نے گولڑے والے کی نقل کی ہوگی. میں نے کہا یہ تو ثابت ہی نہیں، تم ثابت کرتے رہو کہ بریلی والے نے گولڑے والے کو دیکھا بھی ہے یا نہیں، گولڑے والے نے بریلی والے کو دیکھا ہے یا نہیں. کسی نے کہا ارے بریلی والے نے گولڑے والے کو دیکھا، کسی نے کہا نہیں گولڑے والے نے بریلی والے کو دیکھا. میں نے کہا نادان، عقل کے اندھے، عقل کے ناخن نے، تو جانتا نہیں نہ بریلی والے نے گولڑے والے کو دیکھا نہ گولڑے والے نے بریلی والے کو دیکھا. ارے دونوں مجددین نے مدینے والے کو دیکھا ہے. دونوں مجددین نے تمہارے دیکھتے نہیں، اس لیے اتنا اعتقادات میں اتنا تناقض اتنا تعارض. ہمارے دیکھنے والے ہیں، اور صرف باپ نہیں دیکھتے بیٹے بھی دیکھتے ہیں. ادھر مفتی اعظم نے دیکھا اور ادھر بابو جی نے دیکھا، اور بابو نے کیا دیکھا، کیسے دیکھا. بابو جی کو ٹرین سے بڑی محبت تھی نا، ٹرین سے بڑی محبت تھی. ٹرین کے سفر پر جا رہے ہیں، آنکھ لگی. اب کہاں لگی؟ ہاں ان کا اپنا نام بھی بابو. ہاں ٹرین پر بھی بابو ہوتا ہے نا، ان کا اپنا ٹرین اسٹیشن والا بابو بھی ہے، ان کا اپنا نام بھی بابو ہے. بابو جی کو حضور کی زیارت ہوئی. اب دو امکانات ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ چونکہ تعلق ان سے ہے جو جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عین ممکن ہے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور جو سامنے بابو ہو اسے کہہ رہے ہو ہٹ جا مجھے دیکھنے دے. اور یہ بھی امکان ہے کہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ہے بابو تو ہٹ جا. انہیں دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا ضروری ہے نا. ہاں میں کہتا ہوں نا کہ مرشد کا قرب چاہتے ہو نا تو دلوں کو دلوں سے ملانا ضروری ہے. اپنی انا کو فنا کرنا بڑا ضروری ہے، اپنے آپ کو مارنا بڑا ضروری ہے. لوگ ملتے تو ہیں نا لیکن دل ملانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے موٹے موٹے پیٹ راستے میں آ جاتے ہیں. دلوں کو دلوں سے ملنے نہیں دیتے. نہ کوئی دل ملاتا ہے نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. کیوں؟ ہک مل دے پر دلوں نہیں مل دے، ہک مل دے پر دلوں نہیں مل دے. نت ملاون سینے
ملنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ہاں جو ظاہری طور پر جھک جھک کے ملتے ہیں، بڑے پیار سے ملتے ہیں، لیکن اندر کی دنیا اور ہے، کہا ہک مل دے پر دلوں نہیں مل دے، نت ملاون سینے وکھرے ہو کے کرن برائیاں ایسے یار کمینے، کہا ہک مل دے پر دلوں نہیں مل دے، نت ملاون سینے وکھرے ہو کے کرن برائیاں ایسے یار کمینے، تے بازے کئی کئی سال نہیں ملتے، اندروں ہون نگینے اتھے اپنا خون بہاون جتے یار دے ڈگن پسینے۔ کچھ ملنے والے ایسے ہوتے ہیں، اپنی انا کو مار کر جب انسان مرشد کے قریب جاتا ہے نا، پھر مرشد کا فیض جاری ہوتا ہے، پھر وہ مرشد سے جدائی برداشت نہیں کرتا، اور پھر جسے آقا کا قرب مرشد کے وساطت سے مل جائے پھر تو وہ کہتا ہے نا، ہار تھینو تنے گھل داوے ماہی نمے اصلو دور نہ تھینو، یاد اندے پیرا دی تھیوا جتی نت قدمہ ہیٹھ مدھیوا، جس نیاز ہے مٹی ساڈی نت باندی یار سدیوا، یار فریدا مکتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیوا، یار فریدا مکتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیوا۔ میں تو اب کہہ رہے ایک اور پورا موضوع اس پر بیان کروں، اب چونکہ وقت نہیں ہے، میں برطانیہ میں پروان چڑھنے والا ٹھیک سے اردو میں بھی بات کر لے تو غنیمت ہے، لیکن آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے پنجابی بھی سرائکی بھی میں ہر کوشش کر رہا ہوں۔ ہار تھیمو تنڈے گھن دوے ماہی نمے اسمو دور نہ تھیمو، یاد اندے پیرا دی تھیوا جتی نت قدمہ ہیٹھ مدھیوا، جس نیاز ہے مٹی ساڈی نت باندی یار سدیوا، یار فریدا مکتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیوا، تے گول گتا میں خیش قبیلہ ایک سونیا تنڈڑے ناتھو، رب دی قسم ماہی پیارا لگنا ہے، سکو بابل ویر تے ماتھو، عمر گزارو وچ قدموں دے ایک واری جے آکھے ہاں تو، یار فریدا میں دور نہیں ہسنا تنڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھا تو۔ میں دور نہیں بسنا، تو یہ میں بابو جی کی بات کر رہا تھا، تو گاڑی جب اسٹیشن پر پہنچ جائی نا تو کہا گڈی آ گئی اسٹیشن تے، گڈی آ گئی اسٹیشن تے، بابو جی حضور کی زیارت ہوئی نا تو کہتے ہیں گڈی آ گئی اسٹیشن تے۔ انڈیا میں بھی میں نے کہا، وہاں کون سمجھے، کراچی میں میں نے کہا تو کچھ اردو دان سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا یہ اسٹیشن کیا ہوتا ہے یار، تم تو انگلینڈ سے آئے ہو، اسٹیشن کہو یا اردو والا اسٹیشن کہو۔ میں نے کہا جو مزہ بابو جی کے اسٹیشن میں ہے نہ انگریزی کے اسٹیشن میں ہے نہ اردو کے اسٹیشن میں ہے۔ بابو جی نے کہا گڈی آ گئی اسٹیشن پہ، گڈی آ گئی اسٹیشن پہ، بچھا دے بابو اجمائیا بیٹھن دے۔ وہ دیکھنے والے ہوتے، اللہ ہمیں ان کا قرب عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ والدین کے حوالے سے صرف اتنا پیغام مجھے انہوں نے کہا، یاد رکھیں تمام والدین اپنی اولاد کو کوالٹی ٹائم دیں۔ اولاد کی تربیت کا سلسلہ یہ اس وقت شروع نہیں ہوتا جب بچہ آپ کا 10-11 سال کا ہو جائے، جب ماں حاملہ ہے نا اس وقت جو باپ اپنی بیوی سے بلند آواز میں بات کرتا ہے، اس کی وجہ سے بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ جو بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے نا اسی وجہ سے ہوتا ہے، یہ جو ضدی ہوتے بات بات پر لڑائی کرتے ہیں۔ تو جب ماں حاملہ ہو، امید سے ہو، اس وقت بھی ماں کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرے باپ، اس وقت کوالٹی ٹائم۔ آپ دیکھیں زائنسٹ اس وقت اس حوالے سے اسرائیل میں کتنی محنت ہو رہی ہے، جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت اسے مچھلی کھلاتے ہیں، اس وقت اسے میتھس پڑھاتے ہیں، تاکہ یہ جو بچہ جب دنیا میں آئے نا یہ یہودیوں کی قیادت کرے۔ اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ثابت ہے، وہ جانتے ہیں کہ ماں ذہین ہوگی اس وقت جب حاملہ ہے تو بچہ بھی ذہین پیدا ہوگا، اور جب بچہ دنیا میں آئے تو جب بچہ 10 سال سے کم عمر ہوتا ہے نا تو اس وقت بچے کا رول ماڈل اس کا باپ ہوتا ہے۔ جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا رول ماڈل، اس کا منتہا نظر اس وقت کوئی سیلیبریٹی ہوگا۔ جب بچہ گھر میں آتا ہے نا چھوٹی عمر میں تو باپ کو اپنا ہوم ورک دکھاتا ہے، بچہ باپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس وقت گویا کہ پاکستان کی پوری سیاست باپ نے سنبھالی ہوئی ہے، باپ نیوز دیکھ رہا ہے، بچہ ہوم ورک دکھانا چاہتا ہے، ڈیڈی دس از دی ورک آف ڈن، ماں کے پاس چلا جا، میں نیوز دیکھ رہا ہوں، فلاں وزیر اعظم آیا، فلاں چلا گیا، سیاسی حالات یہ ہے، تجھے کیا لگے، تیرا اس وقت سب سے بڑی تیری ذمہ داری تیری اولاد ہے، اگر تو اسے سنبھال سکے نا اس کو اس وقت کوالٹی ٹائم دے۔ یاد رکھیں 11 سال کے بعد اگر آپ نے اپنے بچے کا دل نہیں جیتا نا
تو پھر وہ بچہ باغی ہوگا. اس وقت اگر آپ اس کی پٹائی بھی کریں, ڈانٹیں بھی, وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. مانا بھی تو ہاں, اگر رزق حلال کھلایا نا تو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ پھر 30-40 سال کا باغی بھی ایک مرتبہ پھر اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ, جس طرح مثال کے طور پر آج ہم نے چند واقعات بیان کیے, یہ واقعات آپ اپنے بچوں کو بتائیں. اب بتائیں اونٹ کو حضور سے کس قدر محبت تھی, ہرنی کو حضور سے کس قدر محبت تھی. آپ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں 2 سال کا بچہ ہے, اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہانیاں بتائیں, سیرت کے واقعات بتائیں. اب بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات میں رکا کیسے پرواز کرتے ہیں. وہ سپر مین کو بھول جائے گا, بیٹ مین کو بھول جائے گا. جو والدین کہتے ہیں نا کہ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں, میں کہتا ہوں بیسٹ بیبی سٹر بچوں کے لیے ٹی وی ہے. جب ماں کچن میں کام کر رہی ہے اور بچے کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا, ٹی وی کے حوالے کر دیا, تو کوالٹی ٹائم دے, بچوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کریں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کریں. کرسچینٹی اس وقت جو دنیا میں پھیل رہی ہے صرف معجزات, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مقارنہ کریں, آپ حیران ہو جائیں گے. میرے آقا کی تو ہزاروں معجزات ہیں, لیکن ہمیں کتنے معجزات ازبر ہیں, ہمارے بچوں کو کتنے معجزات ازبر ہیں. اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں, اور اپنے بچوں کو جب آپ کوالٹی ٹائم دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بچوں تک پہنچائیں گے, ان کو دین اسلام سکھائیں گے, پھر بھی اگر بچہ باغی ہو جاتا ہے نا تو آپ نے اپنا کام کیا. پھر اب یہ بچے کی ذمہ داری ہے. اور بچوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یاد رکھیں, گھر میں بڑی بڑی جو آفتیں آتی ہیں نا, ان بوڑھوں کی وجہ سے ٹلتی ہیں. جو بابا تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا, جو بوڑھا جو آپ کا ٹائم مانگ رہا ہے, جو آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا ہے, اس بزرگ کی موجودگی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں. اس ماں کے وجود کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں. ایک بھائی مجھے کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی, اب آتی ہیں ٹلتی نہیں ہے. میں نے کہا بتا کیا ہوتا تھا. کہا ایک مرتبہ کچھ گینگسٹرز مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے, لیکن کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میں بچ گیا. ایک وقت میں بینکرپسی کا شکار ہونے والا تھا, بالکل پینی لیس ہو جاتا, لیکن کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میرا پیسہ آ گیا. کہا اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں ہے. میں نے کہا کس دور کا واقعہ ہے. جب اس نے بتایا تو پتہ چلا اس وقت اس کے والدین زندہ تھے. میں نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں ہے, وہ جو بابا جو تجھ سے ٹائم مانگ رہا ہے وہ صرف چاہتا ہے تجھ سے باتیں کرے, لیکن تو کہتا ہے وہ لا یعنی باتیں کرتا ہے, بے مقصد باتیں کرتا ہے, اس کی باتوں کا کوئی مقصد ہی نہیں, کوئی فائدہ نہیں. نادان انسان تجھے پتہ نہیں, وہ جب بڑھاپے کی عمر میں جب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, وہ بابا جب ایک وقت تھا کہ لوگوں کے سامنے اپنا روب دکھاتا تھا, اپنا دبدبہ دکھاتا تھا, آج گلی بازار میں جاتا ہے تو لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں, اس کی تحقیر کرتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یار کوئی دور تھا لوگ میری باتیں سنتے تھے, اب تو میرا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. جب وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر گھر میں آتا ہے نا, اور چاہتا ہے کم از کم اپنے بیٹے سے تو بات کروں نا, اور بیٹے کو ڈانٹتا ہے, اور بیٹا بھی پھر آنکھیں نکال کے جب بات کرتا ہے تو پھر اس باپ کا دل ٹوٹتا ہے. اور جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا دل لے کر باپ بیٹھا ہوا ہو نا, تو یاد رکھو پھر اس کا مستقبل برباد ہے, اس بیٹے کا مستقبل برباد ہے. تو اپنے باپ کو ہنساتا ہے, دنیا کی محتاجی سے بچ جاتا ہے. اگر بوڑھے باپ کو صرف تم لطیفے سنا کر کوالٹی ٹائم دو, صرف اتنا کہو کہ میں نے بالی ووڈ سٹارز کی ساری سٹوریاں سیکھ لی, میں جانتا ہوں کہ فلاں سٹار کی لائف سٹوری کیا ہے, فلاں فٹبالر کی بایوگرافی کیا ہے, میں جانتا ہوں کہ بھائی فلاں کرکٹر کی بایوگرافی کیا ہے, فلاں مشہور شخصیت کی بایوگرافی کیا ہے, لیکن کیا تو نے اپنے باپ کی بایوگرافی بھی پڑھی, اپنے باپ کی سٹوری بھی پڑھی کہ تیرے باپ کی سٹوری کیا ہے, کس طرح محنت کر کے, کس طرح مزدوری کر کے اس نے تیری پرورش کی, کتنی محنت کر کے زمانے کا مقابلہ کرتا رہا, لیکن تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا, اور آج وہ باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ لایانی باتیں کرتا ہے. اب دور بدل گیا ہے, زمانہ بدل گیا ہے, وقت بدل گیا ہے, پرانے دور کے پرانے تقاضے تھے, والدین کو بھی بدلنا چاہیے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے بھائی بوڑھوں کو بدلنا چاہیے, اور نادان بوڑھا اب کیسے بدلے گا, اب تجھے بدلنا چاہیے, تو بدل, بوڑھا نہیں بدل سکتا. کہتے ہم کیسے بدلیں, اپنے چھوٹے بچے کے لیے تو بدل جاتا ہے. ایک بوڑھا شخص تو کہتے ہیں وہ بدلے, اب کوئی سائیکالوجسٹ آپ کو یہ تعلیم نہیں دے گا. بوڑھوں کی نفسیات کو پڑھنے والا کوئی بھی ماہر, یہاں پر کوئی ٹرین بندہ بیٹھا ہو, وہ یہاں کھڑا ہو کے مجھے بتائے, بوڑھا کبھی بدل نہیں سکتا. اگر بدل جائے تو خاص اللہ کا کرم ہے. اس نے جو زندگی گزار لی ہے, اب اس کے ذہن میں جو انفارمیشن فیڈ ہو چکی ہے وہ نہیں نکل سکتی. ہاں اگر تو 20-30 سال کا ہے تو بدل سکتا ہے. کیسے؟ جیسے تو 30 سال کا ہے اور اپنے 3 سال کے بچے کی عادتیں اپنا لیتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے کو سویٹس نہ دو, بچہ ضد کرتا ہے تو اس کو کوئی اور چیز دے دیتا ہے, تو اس کو پارک میں لے جاتا ہے. پھر کہتے ہیں بابا ضد کرتا ہے, بھائی ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوں, ایک مرتبہ میں اسپتال لے کے گیا ہوں, ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یہ بوڑھا یہ نہیں لے سکتا, یہ پھر وہی ضد کرتا ہے. اب اس کو کیسے راضی کروں, بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کہتا ہوں تو 30 سال کے ہو کے, 30 سال کی عمر تک پہنچ کے اپنے 3 سال کے بچے کی طرح بچہ بن گیا ہے, تو 30 سال کا ہو کے 80 سال کا بابا کیوں نہیں بن سکتا.
تو اس کی عادتوں کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ تجھ میں تو ابھی ہمت ہے اور توقع اتنی ہے کہ وہ بابا بدل جائے، وہ نہیں بدلے گا۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مستقبل سمجھ جائے تو اب تو اپنے بابے کی عادات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ تو جانتا نہیں وہ لایانی باتیں کر رہا ہو، غیر معقول باتیں کر رہا ہو، لیکن بڑے بڑے مقدموں سے اگر تجھے چھٹکارا ملے گا، آزادی ملے گی، تو فقط اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی برکت سے ملے گی۔ کوالٹی ٹائم، جس طرح ہماری آرگنائزیشن میں کنز الہدیٰ میں کیونکہ 15 منٹس ایٹ لیسٹ 15 منٹ آپ بھی اپنے بچوں تک، جن کے بچے یہاں نہیں آئے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں خدا کی قسم۔ اور اگر نہیں سنتے، اگر نہیں مانتے تو اب ان کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان ہے، ٹھیک ٹھاک امیر لڑکا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری ڈیڈ باڈی، چونکہ یہاں سے کبھی کبھی اسپتال والے باڈی نہیں دیتے نا، تو کہا کہ اس نے وصیت کی تھی کہ میری باڈی کے ساتھ وقت گزارنا، تنہا جب میری ڈیڈ باڈی ہوگی تو میرے ساتھ رہنا، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے۔ تو وہ پہلے ہی دن ابھی باپ کا انتقال ہوا تو ہمارے پاس ہے، اس نے کہا کہ کچھ نوجوانوں کو بھیج دیں کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اس نے وصیت کی تھی مجھے۔ میں نے کہا وصیت تو تجھے کی تھی نا، ہمیں تو نہیں کہا تھا نا۔ اس کی باتوں سے میں اتنا حیران ہوا، اور اس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے بہت کیا، بہت کچھ کیا، بڑی محنت کی اس کی پرورش کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے، اور بہت بڑا بزنس مین ہے وہ، اور ساری کمائی باپ کی تھی۔ کہا کیا کروں بھائی، میں باپ کی لاش کے ساتھ بیٹھا ہوا، اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں، غور سے دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، مجھے کچھ حرکت سی محسوس ہو رہی ہے، مجھے ڈر سا لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ساری عمر میں آٹا گنیا ہاں تے لکھاں کیتے پیڑے، ساری عمر میں آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے، گئی جوانی آیا بڑھاپا تے کوئی نہیں آمدہ نیڑے، کوئی نہیں آمدہ نیڑے، کوئی قریب نہیں آتا۔ اور وہ ایک ظالم کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر ہاتھ میں حرکت سے مجھے محسوس ہو رہی ہے، مجھے یہ خوف آتا ہے کہ آنکھیں نہ کھول دے، کہ بابا لوٹ کے نہ آ جائے۔ میں نے کہا ارے نادان انسان، اتنی بگڑتی جاندی واری ڈراما بنیا، ہاتھ نہیں لاؤندے ڈردے، ڈراؤنا بنے، لوگ ڈرتے اپنی اولاد، جاندی ہوئی ڈراؤنا بنیا تے ہاتھ نہیں لاؤندے ڈردے، جنہاں نہیں تو پاپ کمایا کتنے گئے تیرے کر دے، جن کے لیے حرام کماتا رہا، پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ بیٹے نے کہا شادی کے لیے فلاں ہال بک کرنا ہے، فری مکسنگ ہو، مخلوط محفلیں ہو، پاپ سٹارز ہو، حرام ہو، جائز ناجائز میں تفریق نہیں کی، کچھ فرق نہیں کیا۔ اس کے لیے جنہوں نے تو پاپ کمایا، ان کے لیے تو پاپ کماتا رہا، کتنے گئے تیرے کر دے، آج کہاں گئے ہیں وہ؟ سب سے اہم پیغام کہ اگر اولاد بات نہیں مانتی، اب ان کو اللہ کے حوالے کریں، خود اللہ سے لو لگائیں، آپ کی دعا میں وہ تاثیر ہے۔ میں نے اس طرح کہا استغفار پڑھیں، اور اولاد کے لیے خدا کی قسم اس سے بڑا بغیرت بیٹا کون ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ بیٹے سے ڈرتے ہیں؟ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، بچوں سے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ رشتہ دار گھر میں آئے ہوئے ہوں نا تو ماں بچے کو بلاتی نہیں ہے، باپ بلاتا نہیں ہے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ پتہ نہیں اکڑ کے جواب دے دی، توہین نہیں کر دے، بیٹا اوپر سو رہا ہے جی، میں نے بلایا ہے لیکن وہ آرام کر رہے ہیں نا حضرت، کیونکہ انہوں نے کل کام پر جانا ہے۔ ڈر کے مارے ماں باپ بلاتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں۔ اس سے بڑا بغیرت کون ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں؟ تو باہر گلیوں میں گینگسٹر بنتا ہے، تو باہر گلیوں میں کہتا ہے کہ میں toughest in the town، میں بڑا طاقتور ہوں، اور باہر تجھے لوگ ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ جب باہر گلیوں میں نہیں چلتی تو باپ کیا آگے کرتا ہے، باپ کو ڈراتا ہے۔ اس سے بغیر بڑا بغیرت کون ہے، لو لائف کون ہے جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو ڈراتا ہے۔ تو یاد رکھ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، پھر تیری اولاد تجھے ڈرائے گی، تیری اولاد تجھے ڈرائے گی۔ اگر آج اللہ نے وقت دیا ہے، ماں باپ زندہ ہیں، تو ان کی قدر کرو، ان کو کوالٹی ٹائم دو۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، لا تقل لہما اف کے تحت 12 اقوال امام راضی نے نقل فرمائے، ان میں سے ایک قول اف کے حوالے سے امام راضی فرماتے ہیں کہ بیٹوں کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری، کہ اگر باپ ایسا اپاہج ہو یا ایسا محتاج ہو، ضرورت مند ہو، کہ باپ کو استنجا کرنے کی بھی ذمہ داری بیٹے کی ہے، چونکہ رسپانسبلٹی اولاد کی ہے۔ یہ جو اف ہے نا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اگر ماں باپ کے استنجے کی ذمہ داری تمہاری ہو اور وہ باتھ روم واش روم میں نہ جا سکتے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ بستر پر ان کا پیشاب اور پخانہ صاف کرو، اور جب تم صاف کرو گے اس دوران اگر تم نے اپنے ناک پر رومال رکھ لیا، کہا فقط رومال رکھ لیا، اس سے بھی اگر تمہاری ماں باپ کو تکلیف ہو، حالانکہ یہ فطری ہے بات،
یہ نیچرل بات ہے، انسان کو اپنی گندگی سے بھی بدبو آتی ہے، تو اس کا کیا یہ مطلب کہ انسان اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے؟ نہ، وہ اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتا، لیکن کہا کہ ماں باپ کا ادب یہ ہے، ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی تم یہ خدمت کر رہے ہو اور ان کی صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے ناک پہ رومال رکھ لو تو گویا کہ تم نے اف کہہ دیا، یہ بھی اف ہے، تم نے ان کا دل توڑا، وہ کہیں گے میرے بیٹے کو مجھ سے نفرت ہے، ایسی حرکت بھی تم سے ظاہر نہ ہو، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا وہاں شرک اور قتل کے ساتھ تیسرا کبیرہ گناہ ماں باپ کا نافرمان ہونا ہے، قتل کرنا، شرک کرنا، اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا جو نافرمان ہے دوسرے گناہوں کا عذاب مؤخر ہوتا ہے آخرت کے لیے بھی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ کرتا ہے اسے اللہ اس دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، اس کا عذاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور اولاد جو بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے والدین کے پاس جا کے آج ایک تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلے یہ آئی لو یو کا میسج اپنے والدین کو بھیجیں، ان کو بھیجیں، ان سے معافی مانگیں۔ آج کی میلاد کی اس کانفرنس کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ میں نے اس پر بھی دو باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی، اور یاد رکھیں حضور سے پیار کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اگر آپ آخرت میں چاہتے ہیں، جنت میں چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور کا پڑوس ملے، تو ماں سے کہا کریں اے ماں مجھے حضور کے پڑوس کی دعا دے۔ کون ہے جو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے دعا دے کہ مجھے آخرت میں حضور کا پڑوس ملے؟ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باپ سے کہتا ہے میرے والد صاحب مجھے دعا دیں کہ مجھے آخرت میں حضور کا پڑوس ملے۔ ہمارے اسلاف تو کہتے ہیں ماں باپ سے کہا کرو ہے میری ماں مجھے دعا دے کہ میں عاشق مصطفیٰ بنوں، مجھے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کے دور کا فرد اگر اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے اگر موسیٰ علیہ السلام کا رفیق جنت میں بن سکتا ہے، تو امت محمدیہ کا فرد اگر ماں کی دعا اسے مل جائے تو وہ جنت میں حضور کا پڑوسی کیوں نہیں بن سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے بتا جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا کمپینین کون ہوگا؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فلاں کسائی ہے، قصاب ہے، بچر ہے، گوشت کاٹ کاٹ کے بیچتا ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا پتہ کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، ایڈریس کیا ہے؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فلاں جگہ دکان ہے، وہاں گوشت کاٹ کاٹ کر بیچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، پورا دن اس کی ادائیں دیکھتے رہے کہ اس کی کون سی ادا ہے جو رنگ لائی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ اسے اللہ جل وعلا کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس جنت میں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں پورا دن وہ گوشت کاٹ کاٹ کے بیچتا ہے، شام کے وقت دکان بند کرتا ہے، اپنی دکان سے نکلتا ہے، گھر کی طرف جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہے۔ کہا آنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اجازت دیتا ہے؟ کہا اجازت ہے۔ اندر چلے جاتے ہیں، جب اس کے گھر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ خود کھانا نہیں کھاتا، کھانا پکاتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے، اور ایک کمرے کے کونے میں ایک نحیف سی بڑی عورت لیٹی ہوئی ہے، وہ کھانا اسے کھلاتا ہے، بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے، بڑی محبت سے اسے بٹھاتا ہے، اس کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے۔ پانی پلانے کے بعد اس کے منہ سے چند جملے نکلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے۔ جب اسے لٹاتا ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے، اس کی خدمت کرتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں اور اس کے تصور میں پورا دن گزار دیتا ہوں۔ میں دکان پر گوشت کاٹ کے بیچ رہا ہوتا ہوں لیکن میرا خیال میری ماں کی طرف ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جب تو نے اسے پانی پلایا تو اس کی زبان سے چند کلمات صادر ہوئے، میں سمجھ نہیں پایا یہ کیا کہہ رہی تھی، یہ کیا کہتی ہے۔ کہا اللہ کے بندے مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہے نا، یہ ماں کا پیار ہے، یہ اپنی اولاد کی حیثیت کیا جانے، لیکن ان کی ممتا جب جاگتی ہے نا تو یہ دل سے دعائیں دیتی ہے۔ کہا کہتی کیا ہے؟ کہا جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں نا تو یہ کہتی ہے جا یہ تیری خدمت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور وقت کے نبی موسیٰ کا پڑوس تجھے جنت میں مل جائے۔ کہا میں کسائی کا بیٹا، کہا موسیٰ نبی اللہ، کہا میں کساب کا بیٹا، کہا میں گنہگار، اور کہا اللہ کے نبی موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے نادان تجھے پتہ نہیں ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے، آج تیری ماں کی دعا رنگ لائی ہے، دیکھتا نہیں اس کی دعا کی برکت سے آج موسیٰ تجھے رکھنے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہے۔ میرے دوستو یہ ہے اس ماں کا مقام۔ کل مر گئی نا
تو پھر کہو کہ کاش ماں لوٹ کے آ جائے. ارے وہ جو اس وقت گھر میں بیٹھی ٹکٹکی باندھے انتظار کر رہی ہے کہ میرا لخت جگر کب آئے گا, اور جن کی چند وسیع ہے نا جو چلی گئی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا حق یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ اگر چل بسے تو ایصال ثواب کے ذریعے اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ذریعے تم ان کا قرب حاصل کر سکتے ہو. اگر ان کی نافرمانی کرتے رہے, ایک روایت میں خالہ کے حقوق ادا کرو اور باپ کے حوالے سے باپ کے رابطے والوں کے حقوق ادا کرو, ایصال ثواب کی کسرت کرتے رہو, ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. اگر ماں باپ ناراض گئے ہیں ایصال ثواب بھی کرو, اللہ جل وعلا اس کی برکت سے بھی تمہیں ماں باپ کے فرمانبرداروں کی صف میں شامل فرما دے گا. اللہ جل وعلا ہمیں والدین کا سچا ادب عطا فرمائے, ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے اور والدین کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ